جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ میں تبدیل کرنا۔ جملہ فعلیہ کی ڈیفینیشن کو ذہن میں تازہ کرتے ہوئے کہ ایسا جملہ جو فعل سے شروع ہو اور کم از کم دو اجزاء اس کے، فعل اور فاعل، اگر تو وہ فعل معروف یا معلوم ہے۔ فعل خلق اور اللہ فاعل۔ الانسان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ تو مین جملہ فعلیہ کے دو ہی اجزاء ہیں جی، فعل اور فاعل، باقی سب ایڈیشنل چیزیں ہوتی ہیں۔ جیسے مفعول آ گیا، مزید اس میں ایڈ کر لوں من تین، مٹی سے، وہ اس کا متعلق ہو جائے گا فعل کا۔ تو مین جملہ فعلیہ آپ کا خلق اللہ الانسان ہے، یہ جملہ فعلیہ ہے۔ اب میں اس کو جملہ اسمیہ میں کنورٹ کرنے جا رہا ہوں۔ بہت آسان فارمولہ، میں کنورٹ کر رہا ہوں، آپ نے مجھے بتانا ہے کہ میں نے کیا کیا۔ اللہ خلق الانسان، فاعل کو اٹھایا میں نے اور فعل سے پہلے لے گیا۔ اب جب فاعل فعل سے پہلے آ گیا تو جملہ فعلیہ رہا؟ جملہ فعلیہ نہیں رہا، کیونکہ جملہ فعلیہ کی ڈیفینیشن کیا تھی؟ ایسا جملہ جو فعل سے شروع ہو۔ تو اب یہ فعل سے شروع نہیں ہو رہا، اسم سے شروع ہو رہا ہے، اور اسم بھی ایسا اسم جو رفع والا اسم ہے۔ اگر تو نصب والا اسم ہوتا نا، جیسے الانسان پہلے آ جاتا، تو پھر آپ کہہ سکتے تھے کہ نصب والا اسم پہلے آ گیا تو جملہ فعلیہ ہی ہے، صرف ترتیب الفاظ کے آگے پیچھے ہوگی۔ لیکن فاعل کے شروع میں آنے سے، فاعل جو کہ رفع میں ہوتا ہے، اب اس اسم کو آپ فاعل نہیں کہہ سکتے، کیونکہ فاعل کے بارے میں ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں، فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آتا ہے، فعل سے پہلے کبھی نہیں آ سکتا فاعل۔ تو اب یہ فاعل نہ رہا، رفع میں ہے، تو اب ہم اسے رفع میں جو اسم شروع میں آتا ہے ہم اسے مبتدا کہتے ہیں۔ تو اب یہ مبتدا بن گیا جی، اسم اللہ جو ہے یہ آپ کا مبتدا بن گیا۔ اور خلق الانسان، خلق فعل اور خلق کے اندر ہوا کی ضمیر اس کا فاعل، اور الانسان مفعول، فعل فاعل مفعول، جملہ فعلیہ پورا یہ اس مبتدا کے لیے خبر بن گیا، اور مبتدا اور خبر مل کر کیا بن گئے جی؟ جملہ اسمیہ بن گیا۔ اب اگر آپ کو اردو میں کوئی جملہ لکھا ہوا ملتا ہے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، تو آپ اس کی دونوں طرح سے ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں، جملہ فعلیہ میں بھی کر سکتے ہیں اور جملہ اسمیہ میں بھی کر سکتے ہیں۔ اگر جملہ فعلیہ میں کریں گے تو آپ کہیں گے خلق اللہ الانسان، اور اگر جملہ اسمیہ میں کریں گے تو آپ کہیں گے اللہ خلق الانسان۔ اردو میں ایک ہی جملہ ہوتا ہے، اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ یہ اسمیہ اور فعلیہ کی تقسیم جو ہے یہ آپ کو عربی گرامر میں ملے گی۔ ہمیں ضرورت کیا پڑی جملہ فعلیہ کو اسمیہ میں کنورٹ کرنے کی؟ اچھا والا فعلیہ بنا ہوا تھا، تو نوٹ کر لیں کہ جی جملہ فعلیہ کی نسبت جملہ اسمیہ میں زور زیادہ ہوتا ہے۔ تو گویا آپ زوردار انداز میں بات کرنا چاہتے ہیں نا، تو جملہ فعلیہ کی نسبت جملہ اسمیہ کو استعمال کر لیں۔ آپ کہیں گے کہاں ہے زور؟ خلق اللہ الانسان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، اللہ خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا، یعنی اللہ، اور اس کے لیے پھر میں ایک ضمیر بھی لے کے آیا ترجمے میں، اس نے انسان کو پیدا کیا، جبکہ یہاں پر خلقہ کے اندر کوئی ضمیر نہیں ہے، خلقہ کا فاعل تو ظاہر ہو گیا، ٹھیک ہو گیا نا؟ تو اس حوالے سے زور اس میں آپ کہہ لیں کہ زیادہ ہو گیا، یعنی وہ جو مبتدا ہے اس کے لیے خبر میں ایک ضمیر بھی موجود ہے، تو اس وجہ سے زور جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ اب آپ اس میں مزید زور پیدا کرنا چاہتے ہیں جملہ اسمیہ میں، وہ آپ کو آتا ہے، انا لگا دیں تو بن جائے گا ان اللہ خلق الانسان، لام بھی لگا سکتے ہیں، قسم بھی کھا سکتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں زور کہاں کا کہاں چلا جائے گا۔ دخل المعلم فی الفصل، دخل فعل، المعلم فاعل، فی جارہ، الفصل مجرور، جار مجرور متعلق ہو گئے دخل فعل کے، دخل فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا۔ یہ وہ ترکیب ہوتی ہے جو کہیں جا کے 6-7 سال میں سیکھی جاتی ہے، جو کہ آج آپ 35ویں 36ویں دن الحمدللہ ترکیب کر رہے ہیں۔ تو دخل المعلم فی الفصل، استاد کلاس میں داخل ہوا، جملہ فعلیہ ہے۔ میں اس کو اسمیہ میں کنورٹ کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں گا جی؟ المعلم کو میں لاؤں گا شروع میں، المعلم دخل فی الفصل۔ دوسرا جملہ فعلیہ ہے میرے پاس، دخل المعلمان فی الفصل، فاعل کو باہر لاؤں، المعلمان، ابتدا مثنیٰ ہے، مذکر ہے تو خبر بھی مثنیٰ مذکر آئے گی۔ اب فعل کی مثنیٰ مذکر کہاں سے دیکھیں گے؟ فعل کے صیغے سے۔ تو گویا اب میں یہ خالی دخلا نہیں لگا سکوں گا، اب میں کہوں گا المعلمانی دخلا فی الفصل، اب وہ مطابقت ہوگی پوری، المعلمانی دخلا فی الفصل، تو یہ رفعی ہے، اور دخلا فی الفصل پورا جملہ جو ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ گرامر والے اسے مبنی کنسیڈر کرتے ہیں، اور مبنی جو ہے آپ کو پتہ ہے رفع نصب جر میں سیم ہوتا ہے، تو یہ پورا مبنی ہے، اور اسے ہم کہیں گے رفع میں ہے، محلن رفع میں ہے، یعنی جگہ کے اعتبار سے رفع میں آ رہا ہے یہ، کیونکہ خبر کی جگہ پر آ رہا ہے اور خبر رفع میں ہوتی ہے، اور جملہ جو ہے وہ نکرہ کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ تیسرا جملہ جی، دخل المعلمون فی الفصل، اس میں ہمیں کنورٹ ہوگا تو کیا بنا؟
المعلمون دخلوا فی الفصل. مبتدا جمع مذکر، تو خبر میں بھی دیکھیں دخلوا میں ہم کی ضمیر ہے جو کہ جمع مذکر کی ضمیر ہے. تو گویا ایک رزلٹ نکلا. رزلٹ یہ نکلا کہ جب بھی جملہ فعلیہ آپ کا خبر بن کر آ رہا ہے تو اس جملہ فعلیہ میں ایک ضمیر ایسی ضرور ہونی چاہیے جو مبتدا کے مطابق ہو. یہ اینڈ رزلٹ نکلا.